الرحمن الرحیم۔ معاصی کے ارتکاب سے نا امید نہ ہونا چاہیے، توبہ اور استغفار کے بعد کام شروع کر دینا چاہیے۔ اپنے گناہوں کی تلافی سے مایوس ہونا اور گھبرانا یہ شیطانی قید ہے جو خدا کی رحمت سے نا امید کرتا ہے۔ گناہوں کے ارتکاب سے، گناہ کے ہو جانے سے نا امید نہ ہونا چاہیے، بلکہ توبہ اور استغفار کر کے پھر سے کام شروع کر دینا چاہیے، اور پھر گناہ ہو جائیں پھر توبہ کر کے کام شروع کر دینا چاہیے، اور پھر توبہ غلطی ہو جائے پھر توبہ کر کے اس کام شروع کر دینا چاہیے۔ میرے عزیزو، یہی ایک راستہ ہے ہماری نجات کا۔ اور یہ خیال کرنا کہ پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے تو بس چھوڑ دیا، یہ تو ہلاکت ہے۔ کوئی آدمی پانی پینا اس لیے نہیں چھوڑتا کہ مجھے پھر پیاس لگ جائے گی، اور کوئی کھانا اس لیے نہیں چھوڑتا کہ یار پھر بھوک لگ جائے گی، بلکہ کہتے ہیں میاں پھر پیاس لگ جائے گی پھر پانی پی لیں گے، پھر پیاس لگ جائے گی پھر پانی پی لیں گے، پھر پیاس لگ جائے گی پھر پانی پی لیں گے۔ تو میرے عزیزو، مایوس نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، توبہ کر دو، اور پھر غلطی ہو جائے پھر کر لو۔ اس خیال سے توبہ نہ کرنا کہ پھر گناہ ہو جائے گا تو میاں پھر گناہ کرتی رہے، ایسا نہیں۔ تو بس اوقات شیطان اس طریقے سے نا امید کر دیتا ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیتا ہے۔ فرمایا معاصی کے ارتکاب سے نا امید نہ ہونا چاہیے، توبہ اور استغفار کے بعد کام شروع کر دینا چاہیے۔ اپنے گناہوں کی تلافی سے مایوس ہونا، گھبرانا یہ شیطانی قید ہے۔ اب یہ خیال ہے میرے گناہ تو معاف ہو ہی نہیں سکتے، میری تو اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ جو مایوسی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید کرنا، یہ شیطانی وسوسہ ہے اور شیطانی قید ہے۔ فرمایا ورد کے ترک پر افسوس کرنا بھی بڑی دولت ہے۔ اگر معمولات چھوٹ جائیں، آج تلاوت نہیں ہوئی، آج تسبیح نہیں ہوئی، اور اس پر اللہ سچا افسوس نصیب فرما دے اور ایک درد اور تکلیف سی ہو، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی دولت ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ مسلسل رہتی نہیں۔ جب معمولات کی چھوڑنے کی عادت بن جائے تو یہ دولت بھی پھر چھن جاتی ہے۔ جب معمولات کے چھوڑنے کی عادت بن جائے تو پھر یہ دولت بھی چھن جاتی ہے، پھر یہ دولت بھی نہیں رہتی۔ تو کبھی اعمال چھوٹتے ہیں اور اس پہ افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ بھی بڑا اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا گناہ کا علاج صرف ہمت اور استغفار ہے، یعنی کوئی نسخہ ایسا نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ذاتی ہمت اور استغفار کے کوئی چیز گناہ کو چھڑانے کے لیے کوئی چیز نہیں، ذاتی ہمت کرنے پڑے گی۔ نیری دعا سے چلا جائے، نیری توجہ سے بات بنتی تو اللہ کے نبی کی توجہ سے بڑھ کر کسی کی توجہ ہوگی، اور آپ کی انسانیت کی دعا سے بڑھ کر کس کی دعا ہوگی۔ لیکن اگر سامنے کی طرف سے ذاتی ہمت اور کوشش نہیں ہوگی تو اللہ رب العزت بھی فیصلے نہیں فرماتے۔ ذاتی ہمت تو ضروری ہے، ذاتی کوشش تو ضروری ہے، تبھی سامنے والے کی دعا بھی لگتی ہے، سامنے والے کی تعلیم کا اثر بھی ہوتا ہے، سامنے والے کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اور ذاتی طلب اور ہمت نہ ہو تو سامنے والے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمت شرط ہے، ورنہ ظاہر ہے آپ کے پاس آنے والے تو ایسے بھی تھے جو نفاق رکھتے تھے اور آپ کے پاس آ کے بیٹھتے اور اپنا اسلام چھپایا کرتے تھے، ظاہر ہے آپ کی تو ان کی بھی خیر خواہی چاہتے تھے اور ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے اور توجہ بھی کتنی ڈالتے ہوں گے،
لیکن میرے عزیزو وہ ذاتی طور پہ چاہتے نہیں تھے، ان کے اندر ہمت ہی نہیں تھی، وہ ان کی ہمت کر کے ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے، محروم رہے۔ تو معاصی کا علاج ہمت اور استغفار ہے، ہمت اور علاج۔ ہاں اچھی صحبت سے، اچھے ماحول سے اس ہمت کی توفیق ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ہمت کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح معمولات کرنے سے اذکار کرنے سے ہمت بننے لگتی ہے، لیکن میرے عزیزو پھر بھی گناہ چھوڑنے کے لیے ہمت تو چاہیے ہوگی۔ معمولات کے اہتمام سے یہ ہوتا ہے کہ اب ہمت بڑھ جاتی ہے، اب آسانی ہو جاتی ہے، اب قدم اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی نے طے نہیں کیا کہ میں نے ہمت کر کے فجر پڑھنی ہے، کچھ بھی ذکر کرتا رہے تو زبردستی تو کوئی نہیں اٹھائے گا نا، کچھ نہ کچھ تو ہمت کرنی پڑے گی۔ تو فرمایا گناہوں کا علاج صرف ہمت اور استغفار ہے۔ حتمی رحمۃ اللہ لکھا، جب آدمی ندامت سے استغفار کرتا ہے تو پھر شیطان اس سے مایوس ہونے لگتا ہے کہ اتنی محنت سے اس کے گناہ کرایا اور اس نے استغفار کر لیا، ایک تو اس کا گناہ معاف ہو گیا، دوسرا اسے استغفار کا ثواب مل گیا۔ جب بار بار یہ ایسا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اس پر تو محنت کرنا ہی ضائع کرنا ہے، اس لیے کہ ہر پھر توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو گناہ بھی معاف ہو گیا اور اس نیکی اور استغفار کا اسے ثواب بھی مل گیا۔ گناہ نہ کراتا تو استغفار کا اجر نہ ملتا اسے، گناہ نہ کرتا تو توبہ کے نفل اسے نہ ملتے، گناہ بھی معاف ہو گیا، توبہ کا ثواب بھی مل گیا۔ تو ایک وقت کے بعد پھر اس کی وہ شکست کھا جاتا ہے۔ تو ہمت اور استغفار کی برکت سے میرے عزیزو گناہوں کا علاج ہو سکتا ہے، گناہوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کرے اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے۔ میرے عزیزو 1000 پردوں کے اندر بھی گناہ ہوگا اور اوپر اس پہ استغفار نہیں ہوگا، قسم کھا کے کہتا ہوں زندگی میں اس کا ری ایکشن ضرور ہوگا، یہ یاد رکھنا، چاہے وہ گناہ آنکھ کا ہو، چاہے زبان کا ہو، چاہے کان کا ہو، چاہے دل کا ہو۔ 1000 پردوں کے اندر بھی گناہ ہوگا، چھوٹا ہو یا بڑا، اس لیے کہ کوئی شخص چھوٹا گناہ کر رہا ہے اور یہ خیال کر رہا ہے کہ یہ تو چھوٹا ہے، تو یہ گناہ چھوٹا نہیں رہا، یہ بڑا ہو گیا۔ بڑے گناہ کی نشانی یہ کبیرہ گناہ، وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے کہ جس چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کیا جائے وہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ کبیرہ گناہ ہو جاتا۔ اور میں کہہ رہا ہوں 1000 پردوں کے اندر بھی کیا اور اس پر ندامت نہیں ہوئی تو اس کا ری ایکشن زندگی میں ضرور ہو۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں، گناہ کا اثر زندگی میں ضرور ہو۔ تو اس لیے میرے عزیزو اتنی خطرناک چیز جو رکھی رکھائی نعمتوں کو چھین لے، بنی بنائی زندگی کو چھین لے، بنی بنائی خوشی اور برکتوں سے محروم کر دے، اس موذی چیز سے تو بچنا چاہیے، اس موذی چیز سے تو بچنا چاہیے۔ کوئی چور کو بھی اپنے گھر میں چوکیدار رکھتا ہے، کوئی ڈاکو کو بھی اپنا محافظ بناتا ہے، کوئی چور کو بھی اپنے گھر میں چوکیدار رکھتا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ ڈاکو کو کسی نے اپنا محافظ بنا لیا؟ میرے عزیزو ہم بھی عجیب ہیں کہ ہم زندگی بنانا بھی چاہتے ہیں، وہ بھی گناہوں سے، زندگی بنانا بھی چاہتے ہیں وہ بھی گناہوں سے، مسئلوں کا حل بھی چاہتے ہیں وہ بھی گناہوں کے ذریعے۔ تو میرے عزیزو یہ بڑی موذی چیز ہے زندگی میں، بڑی موذی چیز، اس کا اثر زندگی میں ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے ہمت کر کے ہاں
اس گناہ کا علاج کیجیے، اور میرے عزیزو استغفار تو ضرور کیجیے۔ رات کو سونے سے پہلے اگر 2 رکعت صلاۃ توبہ کی توفیق ہو جائے، دن بھر کی غضبوں پر ندامت کا اظہار کر کے، یہ بہت مبارک ہے۔ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا تو سونے سے پہلے بسترے پہ بیٹھ کے تھوڑا سا استغفار ہی کر لیں اور اپنے آپ کو کوسیں اور اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کریں، تاکہ جو دن بھر گناہ ہوئے نا، اس کا میری زندگی میں کل کہیں اثر نہ پڑ جائے، کہ اس کی نحوست میری زندگی میں اور میرے گھر میں نہ آ جائے، کہ اس کی نحوست میرے بچوں میں، میرے کاروبار میں نہ آ جائے۔ اس کو استغفار ضرور کریں۔ بھئی تو ایسا ہے جیسے کہ گناہ کرنا کہ ایک جراثیم کی پوٹری اٹھا کر اپنے گھر میں پھیلا دینا ہے، ہاں؟ گندگی اٹھا کر اپنے گھر میں لے آنا ہے۔ ارے بھائی نکال تو اس کو رات ہونے سے پہلے پہلے، ورنہ کوئی بیمار ہو جائے گا، ورنہ کسی پر اس کا اثر پڑے گا۔ تو بھئی ایسی ہی گناہ بھی تو ایسی چیز ہے، گناہ بھی تو ایسی چیز ہے۔ تو پھر ہمت کریں اور سونے سے پہلے پہلے استغفار ضرور کریں، استغفار ضرور، اس کا ضرور اہتمام ہو، تاکہ اس موذی چیز کے ریئیکشن سے بچا جا سکے، اس مصیبت کے اثر سے بچا جائے۔ تو فرمایا معاصی کا علاج صرف ہمت اور استغفار ہے، صرف ہمت اور استغفار ہے۔ فرمایا زبان درازی کا علاج صرف ہمت اور لوگوں سے کم ملنا زبان درازی کا علاج ہے۔ پھر کوتاہی ہو تو استغفار کر لے، ہمت کر کے لوگوں سے کم ملنا، کم بولنا، ہاں، اس کی برکت سے اس کا علاج ہو سکے۔ اور پھر کوتاہی ہو جائے اس پر استغفار ہو۔ جن مجالس میں غیبت ہو وہاں سے خود اٹھ جانا چاہیے، اگر نہیں روک سکتے، منع نہیں کر سکتے تو وہاں اٹھ جائیں، کسی بہانے سے وہاں سے اٹھ جائیں۔ فرمایا جن مجالس میں غیبت ہو وہاں سے خود اٹھ جانا چاہیے۔ اچھا کوئی بہت سارے لوگ آدم خور بیٹھے ہوں، کیا بیٹھے ہوں؟ آدم خور بیٹھے ہوں، اور آپ کو بھی اصرار کریں گے ٹھیک ہے آپ کھاتے نہیں ہیں لیکن بیٹھ تو جائیں، ذرا بیٹھ تو جائیں، تو کیا خیال ہے شریف آدمی بیٹھے گا؟ نہیں کوئی بات نہیں، آدم خور سارا مردے کھا رہے ہیں، کہتے تھوڑا دیر بیٹھ جاؤ، ناراض ہو جائیں گے ورنہ ہم ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے آپ جیسے تو کل سے بجائے آج ناراض ہو جائے۔ آدم خور بیٹھے تو اللہ یہ تو یہی کہتا ہے بھائی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یہ جو غیبت کرنے والے ہیں یہ آدم خور ہیں، اور ایسے آدم خور ہیں کہ اپنے بھائی وہ بھی مردہ اس کا گوشت کھا رہے ہیں، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اچھا جس گھر میں روز آدم خوری ہوتی ہے وہاں برکتیں آئیں گی؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی، یعنی چونکہ یہ گناہ ہماری زندگی میں رچ بس گئے نا تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن اس کی نحوست میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کی نحوست میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کوئی مردہ اٹھا کے لے آئے قبرستان سے اور میرے گھر میں آ کے کھا لے، کیا خیال ہے اس کے اثرات نہیں پڑیں گے میرے گھر پہ؟ ارے بھائی ڈر کے گھر سے نکل جاؤں گا، میاں کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں؟ اور جس گھر میں روز غیبت ہوتی ہو، روز آدم خوری ہوتی ہو، اور اس آدم خوری کا تذکرہ کوئی بندہ نہیں کر رہا، خالق اور مالک کہہ رہے، پھر کہتے ہیں نعوذ ہوتی ہے۔ تو بھئی اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو، غیبت نہ کرو کسی کی۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟
آپ کہیں گے نہیں میں تو حق بات کہہ رہا ہوں، حق بات کہہ رہا ہوں، یہ تو ہے ہی ہے۔ ارے غیبت حق بات کی تو نام ہے، کسی پیچھ کی بات پیچھے ایسی بات کرنا جو صحیح ہو۔ اگر کہنے والی بات غلط ہوگی تو وہ تو تہمت ہوگی۔ تمہارے پیٹھ پیچھے بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف چند مقاصد کے تحت پیٹھ پیچھے بات کی جا سکتی ہے۔ بیٹے کی بات باپ کو بتائی جا سکتی ہے کہ اس کی تربیت کر لے، شاگرد کی بات استاد کو کہی جا سکتی ہے کہ اس کی تربیت کر لے، کسی دوست کی بات اس کے ایسے خیر خواہ جس کی بات وہ سنتا ہے اس کی خیر خواہی میں اس سے کہی جا سکتی ہے۔ باقی کسی کے پیٹھ کے پیچھے بات کرنے کی آیات ہے؟ تو بلا وجہ غیبت ہو رہی ہے، بلا وجہ غیبت ہو رہی ہے، اس کی نحوست ہوگی زندگی میں۔ تو فرمایا جن مجالس میں غیبت ہو وہاں سے خود اٹھ جانا چاہیے، وہاں سے خود اٹھ جانا چاہیے۔ فرمایا کم ہمتی کا علاج بھی صرف ہمت ہے، تمام مجاہدات کا دار و مدار ہمت پر ہے۔ سستی ہو رہی ہے، انہوں نے فرمایا سستی کا علاج چستی، اور تو کوئی علاج نہیں، اور تو کوئی علاج نہیں۔ ہمت ہی نہیں ہوتی بیٹھ کے ذکر کرنے کی تو پھر کیا کریں گے؟ تو علاج کوئی نہیں، اس کا علاج چاہیے کہ ہمت کرنی پڑے گی۔ تلاوت ہوتی نہیں ہے تو کیا کریں؟ کرنی پڑے گی میاں۔ تو علاج ہی یہی ہے، ہمت تو کرنی پڑے گی، کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور بس کوئی ایسا ہو جائے کہ بس بزرگ بھی بن جاؤ، اصلاح بھی ہو جائے۔ تو میرے عزیزو فرمایا کم ہمتی کا علاج بھی صرف ہمت ہے، ہمت ہے، اور تمام مجاہدات کا دار و مدار ہمت پر ہے۔ بد نظری ایک ایسا مرض ہے کہ جس کو چھوڑنے کے لیے سخت مجاہدے کی ضرورت ہے۔ بد نظری ایک ایسا مرض ہے جس کے لیے سخت مجاہدے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمت کر کے مجاہدہ کرے، ہمت کرے، نظریں بچائے، اور کبھی کسی غلطی میں پڑ جائے تو پھر اپنے اوپر سزا مقرر کرے کہ 20 نوافل پڑھوں گا، کل روزہ رکھوں گا۔ تو یہ مشکل لگ رہا ہے یار، اتنا مشکل کون کرے؟ اس لیے میرے لگ رہا ہے میرے عزیزو ہمیں اس گناہ کے ریئیکشن کا احساس نہیں ہے، اس کی زندگی میں کتنی نحوست پڑتی ہے، اس سے کیسی کیسی دولت چھن جاتی ہے، اور اس سے اللہ کیسے ایمان کی حلاوت جیسی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ کبھی بھی بد نظری کرنے والے شخص کو عبادات اور ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں، کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ جیسے بد ذائقہ شخص قورمے اور بریانی کا ذائقہ کبھی نہیں پا سکتا، جس کی زبان کا ذائقہ خراب ہو چکا ہو وہ قورمے اور بریانی کا ذائقہ کبھی نہیں پا سکتا، ایسے ہی بد نظری کرنے والا شخص نیکیوں کا کبھی ذائقہ محسوس نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بڑا مرض ہے، فرمایا اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے۔ فرمایا بد نظری ایک مرض ہے جس کے لیے سخت مجاہدے کی ضرورت ہے۔ اگر عمل میں کوتاہی ہو تو علاوہ استغفار کے کچھ جرمانہ بھی مقرر کرنا چاہیے۔
اور یہ بات خوب اہتمام ہو کہ دل میں کسی کی حقارت نہ ہو، دل میں کسی کی حقارت نہ ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھے، دل میں اعتقاد رکھے میں سب سے کمتر ہوں، اور اس وقت اپنے عیوب کو پیش نظر رکھے۔ ہم اثروں سے خود کو کمتر محسوس کرنا یہ دلیل ترقی ہے۔ اپنے آپ کو کمزور سمجھنا نیکیوں اور اعمال کے لحاظ سے، اور اپنے عیوب اپنے پیش نظر ہوں، تو یہ دلیل ہے ترقی کی کہ اس سے ترقی ہو رہی ہے، اسے اللہ کا قرب نصیب ہوا کہ اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں اپنے آپ کو کمزور سمجھے، کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھتا کہ آئی تو یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، بلکہ اپنی عیوب اتنے پیش نظر ہوں کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ فرمایا یہ دلیل ہے ترقی کی۔ فرمایا شب کو سویرے کھانا اور عشاء پڑھ کر سویرے سونا اور اخیر شب میں آنکھ کھلنے کے لیے بڑا ہی مددگار ہے۔ جتنا آدمی جلدی آرام کرتا ہے تو پھر رات کے آخری حصے میں اٹھنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر دعا کے بعد اطمینان اور فرحت محسوس ہو تو یہ حالت بہت مبارک ہے۔ فرمایا اگر دعا کے بعد اطمینان اور فرحت محسوس ہو تو یہ حالت بہت مبارک ہے۔ گریہ کے آنسو متبرک نہیں، دعا کا مقصود تضرع اور زاری ہے۔ اگر اردو میں ہو تو کوئی حرج نہیں، آنسو نہیں نکلتے، لیکن گریہ اور زاری موجود ہے تو بس ٹھیک ہے، کافی ہے۔ اور اگر دعا کے بعد اطمینان اور فرحت ہوتی ہے تو یہ حالت بہت مبارک ہے کہ رابطہ ہو گیا ہے، رابطہ ہو گیا ہے۔ جو فرحت اور خوشی ہو رہی، اطمینان ہو رہا، یہ اسی دعا کی قبولیت کا اثر ہے۔ اب اس قبولیت کے نتائج بس اوقات اللہ دنیا میں ظاہر کر دیتا ہے، کبھی آخرت میں ظاہر کر دیتا ہے، کبھی عین اس کی مطلوب چیز عطا فرما دیتا ہے، کبھی اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں، کبھی نقد دے دیتے ہیں اور کبھی اس وقت دے دیتے ہیں جب اس کو اس سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر دعا کے بعد فرحت اور خوشی ہوتی ہے تو یہ بہت مبارک حالت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، دعا پورے یقین کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اس لیے بھائی اگر حق تعالیٰ بیمار بھی رکھیں تو اس پہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی رحمت اور حکمت سے خالی نہیں، اس تصور سے انشاءاللہ غم نہ رہے گا، اس تصور سے انشاءاللہ تکلیف نہیں رہے گی۔ فرمایا حق تعالیٰ بیمار بھی رکھیں تو اس پہ بھی راضی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی رحمت اور حکمت سے خالی نہیں، اس تصور سے غم ہلکا ہو جائے گا، غم نہ رہے گا کہ اس میں بھی کوئی حکمت ہے اور اس میں بھی میرا کوئی نفع ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھائی ہمت بھی نصیب فرما دے اور اپنی خطاؤں پر سچی ندامت بھی نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے اللہ اپنی فضل سے اپنی رضا نصیب فرما، اے مولا ہر عمل میں اپنی رضا نصیب فرما، اے مولا اپنی فضل سے اپنی رضا نصیب فرما، مولا ہم سب کے لیے ہر گناہ سے بچنا آسان فرما، اے اللہ ہر ظاہری باطنی گناہ سے بچنا آسان فرما، مولا ہمت بھی آپ ہی عطا فرمائے، اے اللہ ہمت بھی آپ ہی عطا فرمائے،
اے مولا استغفار کی توفیق بھی نصیب فرمائے. اے مولا اپنی فضل سے ہر گناہ کی گندگی سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اے مولا کریم اپنی فضل سے گناہوں کی نحوستوں سے ان کے اثرات سے ہماری زندگیوں کو پاک فرما. اے مولا گناہوں کی گندگیوں سے ان کے اثرات سے ہماری زندگیوں کو پاک فرما. ہمارا خاتمہ اچھا فرما. اے مولا ہمارا خاتمہ اچھا فرما. اے مولا ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے بہتر فرما. اے مولا ہر آنے والا دن ایمان اور تقوی کے لحاظ سے بہتر فرما. اے مولا زندگی کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر فرما. اے مولا اپنی فضل سے نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما. مولا نعمتوں کی محرومی سے محفوظ فرما. اے مولا ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، تقوی والی زندگی نصیب فرما. مولا ہم سب کی اصلاح فرما. ہم سب کی اصلاح فرما. اے مولا ہمیں فتنوں میں پڑنے سے محفوظ فرما. اے مولا ہمیں فتنوں میں پڑنے سے محفوظ فرما. ہم سب کی دائیں بائیں اوپر نیچے سے، نفس اور شیطان سے اور اپنے اور بیگانوں کی ہر قسم کے شر اور فتنوں سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.